بچے بگڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تھوڑے تھوڑے بچے، یہ 10 سال کے بچے، ان کو موبائلوں نے برباد کر دیا۔ ان کی ماؤں نے کیا کیا؟ جب بچے روئے ٹی وی کے سامنے بٹھا لا، موبائل دے دیا۔ آج کے زمانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، موبائل کی اس بیماری سے اپنے بچوں کو بچاؤ، خود بھی بچو۔ لو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے اللہ کے واسطے، ورنہ ہر گھر میں 10 سال کے بعد ایک پاگل ہوگا، ایک پاگل ایسا ہوگا جس کو صرف موبائل کی ضرورت ہوگی، نہ کھانے کی طرف دھیان دے گا نہ پینے کی طرف دھیان دے گا، کیونکہ موبائل ایک 6 گھنٹے سے زیادہ جو موبائل دیکھتا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا یہ ایک بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یورپ میں جو 3 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے اپنی اس بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے، کیونکہ موبائل سوچنے کی طاقت چھین لے گا، یہ نیند نہیں آنے دے گا۔ رات کو چل رہا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند پہلے کیوں نہیں آتی تھی؟ پہلے کیوں آ جاتی تھی؟ اب موبائل میں جب دماغ لگا رہے گا تو کیسے پھر انسان موبائل وہ کچھ نیند آئے گی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 6 گھنٹے موبائل دیکھنے والوں، یہ آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی نے اس بات کو اپنی سائٹ پر ڈالا، کوئی بھی جا کے پڑھ لے۔ انہوں نے کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کے روتے وقت موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ اپنے بچوں کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ اور ہوا بھی یہی، کرناٹک میں ایک بچہ پاگل ہو گیا۔ جب وہ پاگل ہوا اور جب اسپتال میں آیا، ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں اس فری فائر کے اندر ہے، اسی فری فائر کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ اسی فری فائر کے اندر ہے۔ وہ بچہ پاگل ہو گیا، 5 سال کا بچہ۔ ماں آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے میرے لاڈلے تو میرا اکیلا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں۔ وہ کہہ رہا نہیں تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو اس موبائل کے اندر ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ سوتی ہے، میری وہ ماں ہے جو فری فائر کے اندر ہے، جو پب جی کے اندر ہے۔ او میرے بھائی، او میری بہن، میں تجھ سے کہتا ہوں میری بیٹی آج رونے لگی، تو نے 5 سال کے بچے کو موبائل دیا اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا دماغ اس کو برداشت نہ کر پایا۔ میری بہن بدل اس نے اپنے آپ کو اور تبدیل کر اپنے آپ کو۔ اور میں تو ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو گندی گندی تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور تصویریں دیکھ کے سو بھی جاتے ہیں، ان کو سکون بھی ہو جاتا ہے، ان کے دل ایمان ہمارے سب کے کتنے کمزور ہیں۔ ایک ذرا روایت سے اندازہ کیجئے گا ہمارے ایمانوں میں اور صحابہ کرام کے ایمانوں میں کتنا فرق ہے، کتنا ان دونوں میں تضاد ہے کہ صحابی ہے، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی آنکھ میں اپنی ماری تلوار اور آنکھ کا گلہ اس کی نوک سے نکال کے نیچے پھینک دیا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف آگے بڑھے، یار تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تو نے پاگل لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ کہ پھر کہ ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، کہ پھر کہ مجھے نبی کی حدیث یاد آئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی آگ ڈالے گا۔ تو میں نے سوچا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے ایک لڑکی پہ نظر ڈالی، میں نے اپنے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی جو کہتے ہیں وہ حق ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، حضور جو کہتے ہیں، حضور کی بات میں جو شک کرے مسلمان نہیں۔ میں نے آنکھ نکال کے پھینک دی کہ کل قیامت کے دن اس آگ کی وجہ سے میں جہنم میں نہ جاؤں، تو میں نے ایک آنکھ نکال دی۔ ابو موسیٰ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، ابو موسیٰ شری نے سینے سے لگایا کہ اللہ تجھے معاف ضرور کرے گا۔ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے جو خون کے لوتھڑے گرتے تھے اس سے میرا پورا کاندھا بالکل جو ہے سرخ ہو گیا، اور اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بھی مسلمان تھا اور ہم بھی مسلمان ہیں، وہ صحابی تھا، ہم کیسے خراب ہیں کہ 3 گھنٹے انسٹاگرام پہ سویپ موبائل پہ سویپ کر کے ہم نے اسٹار ویڈیو ہٹائی، اور برہنہ لڑکیاں آئیں، آدھے کپڑوں میں لڑکیاں آئیں۔ ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جس حال میں جو مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک لڑکے کا انتقال ہوا، اس کا سر جو ہے نا وہ نیچے کو جو ہے نا پورے ٹرک نے کچل دیا، کیونکہ وہ کانوں میں آئی، وہ ایئرپورٹ پہ لگا کے اپنے کان میں موبائل لگا کے اور وہ فلم وہ سنتا ہوا جا رہا تھا۔ ٹرک نے آواز دی، سنا نہیں، 18-20 سال کا جوان ایک دم روڈ پہ پڑا
تھا، اس کا جو سر تھا وہ بالکل بکھرا ہوا پڑا تھا زمین پر، اور اس کا بھیجا وہی رہ گیا۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کی ماں رونے لگی، کہنے لگی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ کہاں ہے، اس کی ناک کہاں ہے؟ لوگ دیکھتے تھے، گھر سے نکلا تھا، کس کو پتا تھا کہ ابھی اس کا سر ہی ختم ہو جائے گا۔ 18 سال کا لڑکا، ابھی میں نے تقریباً یہ 24 یا 25 جولائی کو میں نے تقریر کی یہاں پر، یہاں پر یہ بکارو اسٹیل سٹی میں، وہاں ایک لڑکے کے انتقال پہ اس کے دوستوں نے 40ویں میں پروگرام کرایا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا جو دوست تھا وہ گھر سے نکلا تھا اور موٹر بائک پہ جا رہا تھا، اس کے کان میں کچھ لگا ہوا تھا، وہ سنتا ہوا جا رہا تھا، ایسا مرا اکیلا، ماں باپ کا بیٹا ختم ہو گیا۔ اس کا جو ماں باپ ہے وہ اپنے بچے کے لیے پاگل ہو گئے۔ نوجوانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا ایسی دی گئی ہے؟ نہیں، یہ آنکھیں تیری اپنی ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ تیری آنکھیں نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ان آنکھوں نے بول کے یہ کہہ دیا اللہ کے سامنے، مالک یہ تیری، تو نے اس کو آنکھیں دی تھی اپنا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، روضہ رسول دیکھنے کے لیے، یا تو نے اپنے دیدار کے لیے آنکھیں دی تھی، مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھی، بےہودہ بیکار سی گندی تصویریں دیکھی، تو کیا ہوگا؟ اچھا تو اور میں کل مرا، اور میری اور آپ سب کی یہ خواہش ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، مگر میرے دوست ایک بار سوچ، اگر تو قبر میں گیا اور جیسے حضور آئے تو فرشتے نے کہا او نظر ذرا نیچے کر لے، یہ نبی ہیں، نبی اللہ کے رسول ہیں، تو ابھی گندی تصویر دیکھے آیا، تیری آنکھیں اس لائق نہیں کہ نبی کو دیکھ سکے، بول اس وقت کیا ہوگا؟ میرے نوجوان بربادی کی طرف میری بہنیں جا رہی ہیں، میرے بیٹے بھی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کس کی بیٹی کس وقت فیس بک پہ آ کر کے اپنے جسم کو ظاہر کر دے؟ یا اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھ، سب کی بیٹیوں کی، اس مسلمان بچیوں کی، میں دیکھتا ہوں مسلمان بیٹیوں کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک تو کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کری ہوئی ہے۔ بتاؤ جب ماؤں کے اندر سے حیا نکل جائے گی تو بچے کے حیادار پیدا ہو سکتے ہیں؟ بولو یہ کوئی تقریر کی بات نہیں ہے۔ بتاؤ ماں اگر ناچ کرے گی، ڈی جے ڈانس کرے گی، اگر ماں وہ چل بنائے گی ریل اور ریل پر ناچے گی، تو کیا اس کے بچے نیک بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج نہیں تو کل تم کو اور مجھ کو سب کو مرنا ہے۔ میری بہنوں، دلی میں ایک عورت ہے، بدائیے سے ہجرت کر کے وہ رات کے وقت میں رو رہی ہے، اس کا بچہ اٹھتا ہے، اس کے بچے کی 7 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کے قریب پہنچ کے کہتا ہے اے میری ماں تو کیوں روتی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کہتی ہے میرے بیٹے ابھی ہاتھ پہ چھپکلی چڑھ گئی تھی۔ کہا پھر؟ کہ جب چھپکلی چڑھی تو میں نے سوچا آج تو چھپکلی ہٹا رہی ہوں، کل میں مروں گی تو قبر میں جاؤں گی۔ آج تو عورتوں کو ذرا سے کوکروچ سے ڈر لگتا ہے، میری بہنوں کو بچھو سے ڈر لگتا ہے، چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے کل کو جب میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ کے اوپر، آج تو میں نے ہٹا دی چھپکلی، کل کو میرے اوپر جو ہے وہ کیڑے آئیں گے، میں قبر میں جاؤں گی، اوپر سے تختے لگائیں گے، اوپر سے مٹی ڈال کے مجھے دفن کر دیں گے۔ میرے لال بس اسی قبر کی خوف ہے، یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں سب کو موت آئے گی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جانے والا ایک دن میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی، اوپر سے تختے لگا کے میرے سارے عزیز، میری ساری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، میں اپنے اعمال کے ساتھ پھر قبروں میں ہوں گا، اپنی قبر میں ہوں گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو نے مرتے میں لوگ نہیں دیکھے، تو نے ہنگامے نہیں دیکھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، قبر۔ اگر جانوروں کو پتہ چل جائے ان کو مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور نہیں ملے گا۔ میرے دوست اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے کہہ مالک بڑی خطائیں ہو گئی، دنیا میں آ کے میں پاگل ہو گیا تجھے چھوڑ کے، تیری آیات کو چھوڑ کے، تیرے ذکر کو چھوڑ کے، تجھے چھوڑ کے میرا دل برباد ہو گیا مالک، میرا دل گھبراتا ہے موبائل سے، لے میں موبائل پھینک رہا ہوں، لے میرے رب یہ میں گندی عادتیں پھینک رہا ہوں، اے میرے کریم مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ عورت رو کے کہتی ہے میرے لال آج تو میں نے یہ ہٹا دی، کل میری قبر میں کیا ہوگا؟ تو بچہ رو کے بولا میری ماں تو بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو
میرا کیا ہوگا؟ تو پھر ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تو سجدے میں جا بیٹے، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا وضو کر کے آیا، 7 سال کا بچہ جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں جا کے رونے لگی اور کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، میرے بچے کو جہنم سے بچانا یہ تیرا کام ہے، یہ یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، اے میرے رب یہ یہاں تک آ گیا، اس کو قبول کر لے۔ ماں رونے لگی، ماں روتے 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 بیٹے کا بھی دل اللہ کی یاد میں لگ گیا۔ بیٹا روز روتا تھا یہاں تک کہ جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا بھی پھر وصال ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد بزرگ بننے کے بعد۔ مگر جا کے دلی کی گلیوں میں ڈھونڈو، جاؤ دلی شہر میں ڈھونڈو، بادشاہوں کی قبروں کے نشان ڈھونڈو گے، ان کی عورتوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان تم کو نہیں ملیں گے۔ مگر جو رات کو روتی تھی، وہ جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں بنا ہوا ہے۔ سنو، اس کے ماں کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، بادشاہوں کی قبریں مل گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں دلی میں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دیتا ہے۔ ماں جب کی چوچا والے کی سجدہ کرے تو پھر مخدوم اشرف کی چوچا کو شریف بنا دے۔ ماں جب سجدہ کرے کلیر والے کی تو صابر کلیری کلیر میں پاؤں رکھے شریف بنا دے۔ ماں جب ایران میں سجدہ کرے معین الدین چشتی کی اجمیر میں پاؤں رکھے اس کو شریف بنا دے۔ ماں جب سجدہ کرے گیلان میں تو اس کا بیٹا عبدالقادر بغداد میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے۔ اور ماں جب سجدہ کرے مدینے میں فاطمہ الزہرا تو اس کا بیٹا حسین کربلا میں پاؤں رکھے تو شریف بنا دے۔ تو خدا آج میری بہنیں اتنا سا مجھ سے وعدہ کر لے، میرے نبی فرماتے جو رات کو قرآن پڑھے اس کے گھر میں ایسے فرشتے آتے، فجر میں جو قرآن پڑھے کہ آسمان سے زمین تک فرشتے ہو جاتے۔ میری بہنیں آج سے اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بچے کو اٹھاؤں